السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی، جس پہ بیتی ہے اسی کی زمین۔ مغرب کا وقفہ، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے گیلری پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھی، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پہ پیوست کر کے ٹھمکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کی کان کی نویں سخت گرم ہو گئی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگے۔ تبھی زور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، اور اوپر سے یہ کمینہ اوپس آئی میں کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے ہش ہش، وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھئی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ نمرا بی بی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو، وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتے زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشش سنائی دینے لگی۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ میں نظر آ رہا ہے، اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی، اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب بھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی، جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر بھی جانے بڑھ گئی۔ تو کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھولے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں کھڑ نہ لے، شہر ہی ٹھیک ہے، ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے، جوان جان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہی گیلری میں تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی لڑکی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا، اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا۔ اس نے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ، وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ کا نا انہیں خدشہ سا ہوا۔ جی میری پیاری اماں، پکا، وہ ان کا ماتھا چلتے ہوئے بولے تو وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالا اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا، اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ لیا۔ ابا میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ ارے اماں، آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی، کہیں اماں روک ہی نہ لے۔ وہ اپنی DSLR گلے میں لٹکاؤ جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کہرا رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویر نکالی اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی، اور یہ کس ملموس کالے بلے کو لے آئی ہے، اور اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح ڈھونڈا تھا۔
ارے اماں اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی۔ وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہون اٹھ رہے ہیں جسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اس لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھی۔ نمرہ کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بنے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بنا فوراً اٹھا اور گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات اس کے دروازہ کھلنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر میں سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھی۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بنا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بنا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ ناچ میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز سے بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھی، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھی، اس میں کوئی جانور۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بندے کی تصویریں تھیں اور یہ دونوں پکچرز میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ بندہ گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جہنم کی اتنا کھا رہا تھا۔ وہ کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرہ کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بندے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، پنجے کے نوکیلے ناخن پہ سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز جارحانہ تھا، جسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرہ کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بندے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی تھی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گیا تھا، منہ پہ لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرہ نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھی۔ نمرہ نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ اسے بس اس بندے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس سے نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے، کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں پر جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بندے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی تھی۔ بندہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ بندے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ نمرہ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بندہ اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ہار ضرور جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بھان کیا تھا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرہ کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کی گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرہ کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے۔ نمی میری جان، وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخ و پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھی اور سامنے نمرہ کو بے سر دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ نمرہ میری بچی، کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا گال تھپتھپانے لگی۔ اشرف، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمی کو کچھ نہیں ہوگا۔
وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لخت جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہے، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی، آپ ہی دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب آ گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے تھے۔ وہ تھوڑا سا کسائی تھی، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انجا میری بچی، کیا ہوا؟ الفت بیگم جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مم امی، یہ بلا، وہ ہکلائی تھی۔ ارے یہ وہی تو بلا ہے جو تو لے کر آؤں گی، اب کیا ہوا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ مگر اسے دفع کر، تو بتا تم کو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کا پسینے سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرا نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ وہ اس کا گال تھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی اذانہ کی آواز آنے لگی۔ نمرا نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا، وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے، اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ بدلے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی، اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں چپل اڑاس کر وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ کتا آج بھی بھونک رہا تھا، اور آج اسے اس کتے کے بھونکنے کا محفوظ سمجھ آیا تھا۔ اچانک اس کے جسم پر ٹھنڈ طاری ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دین کیے پلٹی تھی۔ سامنے وہ بلا بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن تھا، سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ، اور نوکیلے ناخنوں پر بھی خون تھا جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی، شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی نمرا کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی۔ وہ ہکا بکا سی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پہ کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے، اور یہ خون نمرا کا ہی تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ باہوشی بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو، وہ چیختی تھی۔ تبھی وہ بلا گردن جھکا گیا اور یکدم وہاں دھیم سی ہونے لگی۔ نمرا نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دھن مٹتی گئی، اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اعصاب ختم ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر حلق میں ہی اس کی چیخ اٹک کر رہ گئی۔ وہ بہت ہی خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا، اور شاید وہ اسی قبرستان کا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا، مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا جب نمرا اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور ریکنگ سے جا چکی تھی، تو پھر وہ ہکلائی، تو پھر یہ کہ اب مجھے تم پسند آ گئی ہو، اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے تم پر نظر ڈالی تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ تو پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ منت کرتے ہوئی بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آئی ہو، اور مجھے جو پسند آتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح خوفناک تھی۔ نمرا کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ اس نے زور سے آنکھیں نیچ لی، اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا تھا نمرا کو سمجھ نہ آیا، اور جب آیا تب تک وہ کسی اور کی قبضے میں تھی۔ اب یہ میری ہے، وہ نمرا کے جسم میں موجود تھا، اور کہیں پر لگا کر ہنسا تھا، اور واپس چل کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے تھے اور آگے کر لیے تھے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل سی ہو گئی تھی۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی، جسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دیا۔ دفع ہو جائے یہاں سے بڑھیا، وہ دھاڑا تھا، اور الفت بیگم تو اس کی انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔
یہ کیا کہہ رہی ہو نمرا؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جا، نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ وررایا تھا اور تنفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میری بچی یہ کیا حالت بنا کر رکھ دی اپنی، وہ نم لہجے میں بولی۔ تبھی جن نے انہیں دھکا دیا تھا، اور دھکا اس زور کا تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی، وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور ناؤچ نے آ کر ٹیلی فون میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی، اور کال کٹ کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اشرف صاحب آ گئے تھے۔ کیا ہوا بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اشرف صاحب، مجھے نندر ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیے، وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی۔ یہ دیکھنے انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اور نمرا سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے بیگم، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرا ابھی ٹھیک نہیں تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ بیگم آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرا کی زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں، وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ آپ میری بات کا تو یقین کریں، وہ تعصب سے بولی۔ اچھا آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں، وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا تھا، وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں گئی تھی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی انہیں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں، وہ منت کرتے ہوئے بولو۔ انہوں نے پتوں کی لڑی پر کچھ پڑا اور وہ اشرف صاحب کی جانب بڑھایا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی، وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گیا اور اشرف صاحب نے ووٹ کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ ایک پر کمرے میں۔ صبح سے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے، وہ سب بتاتے ہوئے بولے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گرا کر بولے۔ آئے میں آپ کو لے چلوں، انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے۔ تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند رکھا تھا، وہ پیشانی پہ بل ڈال کر بولے۔ جی میں نے بند کر دیا تھا، وہ ڈچ کر بولو۔ کہیں میری بیوی نے تو ایک دم ان کے ذہن میں جھنکا ہوا، اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا، تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ اور انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر مار ہوئی تھی۔ اشرف مجھے بچائیں، وہ گلے پر ہاتھ رکھے گر گئے۔ دادا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آ گئی۔ نندرا کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی طرف بڑھے۔ جو گیلری کی دیوار پہ بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے اپنے شغل سے ہاتھ روکا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گھیرا تھا۔ وہ ایک تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جائے یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے ٹوٹ جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی، وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کرے کسی چیز کا ورد کرنے میں مونگ تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی ہوئی اس کو ہلا گئی تھی۔ وہ چیخنے لگا تھا، آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں، انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے نب پھڑپھڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کہرا کر زمین میں بوس ہو گیا تھا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے تھے، اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔
وہ یہ سب اپنے نفس جگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر مجبور تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مذمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا مگر مولوی نے ایک گھیرا بنا دیا تھا۔ بیٹ کے گرد اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو وہ اس جگہ سے باہر نہ جا سکتا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار بند پڑ گئے اور نمرہ کے رونے کی آواز ابھری۔ امی مجھے کھولے، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ میری بچی، وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی تھی اور کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے، وہ اسے روکتے ہوئے بولے۔ تو اس نے غصے سے ہنکارا بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ کھیل کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے دے گی، چھوڑ دے اسے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس نے کہتا لگایا، مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس سے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا تھا اور دھاڑتے ہوئے رونا تھا مگر پھر دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑپڑا رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور چند پل بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ چکا تھا اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کے گلے میں یہ تعویذ باندھ